تہران نے امریکی B-1 بمبار طیاروں کا حوالہ دے کر واضح کر دیا ہے کہ ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والا کوئی بھی فوجی اڈا چاہے وہ خطے سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو اب ایک جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ اب تک ایران کی جوابی جنگی حکمت عملی مشرق وسطی میں موجود امریکی تنصیبات تک محدود رہی ہے، مگر اب تہران نے اپنے رد عمل کی جغرافیائی حدود کو از سر نو متعین کر دیا ہے اور یورپ بھی تہران کے جوابی حملوں کا نشانہ بن سکتا ہے۔ ٹرمپ نے خود تسلیم کیا کہ واشنگٹن کے پاس ایسی کوئی تصدیق شدہ انٹیلیجنس موجود نہیں کہ ایران نے اپنے سینٹری فیوجز ماؤنٹ کولینگ منتقل کیے ہیں، مگر ٹرمپ بازد ہیں کہ وہ اس پہاڑ پر انتہائی شدت سے حملے کریں گے۔ کویت اور بحرین کے بعد اب اردن میں امریکی فوجی اڈے بھی ایران کے نشانے پر ہیں اور حالیہ دونوں تنازعات میں پہلی بار شام میں امریکی مورچوں پر حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ کویت اور بحرین کے بعد اب اردن میں امریکی فوجی اڈے بھی ایران کے نشانے پر ہیں اور حالیہ دونوں تنازعات میں پہلی بار شام میں امریکی مورچوں پر حملے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں جو ایک واضح توسیع کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ بحرہ احمر میں باغی باب المندب کی گزرگاہ پر دباؤ بڑھانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جبکہ اسرائیل امریکی اسلحے کے ذخیرے کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ جنگ طویل ہوگی اور خطہ ایک زیادہ غیر مستحکم اور خطرناک دور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران جنگ اب مشرق وسطی سے باہر پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ٹرمپ، پینٹاگون اور امریکی سینٹرل کمانڈ کی تازہ جارحانہ کارروائیاں ہیں، جس سے ایران جنگ نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایران جنگ سے متعلق اپنا تازہ بیان جاری کیا ہے۔ یہ بیان حالیہ کشیدگی کے دوران تہران کے اہم ترین اسٹریٹجک پیغامات میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بیان صرف عسکری پیش رفت کی وضاحت تک محدود نہیں، بلکہ اس میں خطے سے باہر کے فریقوں بالخصوص برطانیہ کے لیے ایک واضح وارننگ بھی پوشیدہ دکھائی دیتی ہے۔ ایران نے برطانیہ کے فوجی اڈے سے پرواز کرنے والے امریکی B-1 بمبار طیاروں کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بار پھر اس موقف کو دہرایا ہے کہ ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والا کوئی بھی فوجی اڈا ایک جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پاسداران انقلاب نے ایک وسیع تر اسٹریٹجک سوال بھی اٹھایا ہے۔ کیا تہران اپنی ریٹیلیشن پالیسی کی جغرافیائی حدود کو از سر نو متعین کر رہا ہے؟ اب تک ایران کی حکمت عملی بنیادی طور پر مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر مرکوز رہی ہے، لیکن اب تازہ ترین بیان کی زبان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اگر تنازع مزید شدت اختیار کرتا ہے تو خطے سے باہر واقع فوجی تنصیبات بھی تہران کے اسٹریٹجک حساب کتاب کا حصہ بن سکتی۔ اس نوعیت کا پیغام صرف ایک عسکری دھمکی نہیں، بلکہ اس کا مقصد ان یورپی ممالک کے لیے ممکنہ قیمت میں اضافہ ظاہر کرنا بھی ہے جو ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں براہ راست تعاون کر رہے ہیں، تاکہ بحران کے مزید خطرناک مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے مغربی فیصلہ سازوں پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ اسی تناظر میں ایک بار پھر یہ قیاس آرائیاں بھی زور پکڑتی جا رہی ہیں کہ شاید ایران کے پاس ایسے میزائل سسٹم موجود ہیں یا مستقبل میں وہ ان کا انکشاف کر سکتا ہے جن کی مار اس حد سے کہیں زیادہ ہے جسے اس نے سرکاری طور پر تسلیم کیا ہے۔ اگرچہ کسی ایرانی عہدیدار نے ایسی کسی بھی صلاحیت کے وجود یا اس کی انسٹالیشن کی تصدیق نہیں کی، لیکن سرکاری بیانات کے لہجے میں آنے والی تبدیلی نے اس تجزیے کو مزید تقویت دی ہے کہ اگر تنازع مزید بڑھا تو تہران اپنے پہلے سے خفیہ رکھے گئے اسٹریٹجک ریسورسز منظر عام پر لا سکتا ہے۔ اسٹریٹجک ابہام کو طویل عرصے سے جدید نظریہ ریٹیلیشن کا ایک مؤثر اور اہم جزو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران سیکیورٹی سے متعلق متعدد پیش رفتوں نے خطے کی مجموعی صورتحال کے گرد پائی جانے والی غیر یقینی کیفیت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ تہران میں کئی غیر ملکی سفارت خانوں کی سرگرمیوں میں کمی یا عملے کے انخلاء، مشرق وسطی کے بعض حصوں میں مغربی ممالک کے شہریوں کے لیے جاری کیے گئے سیکیورٹی وارننگز اور اسرائیل میں دفاعی
تیاریوں میں اضافے کی اطلاعات کو بہت سے مبصرین ایک نئی فوجی محاذ آرائی کے امکان پر بڑھتی ہوئی تشویش کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک پیش رفت بذات خود اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ ایک وسیع تر جنگ ناگزیر ہے۔ تاہم جب ان تمام عوامل کو مجموعی طور پر دیکھا جائے اور ساتھ ہی ایران کے سرکاری بیانات کے بڑھتے ہوئے جارحانہ لہجے کو بھی مد نظر رکھا جائے تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ریجنل اور عالمی قوتیں مزید پیچیدہ اور سنگین حالات کے لیے اپنی تیاری کر رہی ہیں۔ شاید حالیہ پیش رفت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ تہران کے وارننگ کا واحد مخاطب صرف لندن نہیں ہے۔ بظاہر اس کا وسیع تر پیغام واشنگٹن کے یورپی اتحادیوں کے لیے ہے، جس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی میں شرکت، خواہ وہ لاجسٹک معاونت کی صورت میں ہو یا فوجی تنصیبات کے استعمال کے ذریعے، براہ راست سیکیورٹی کے نتائج کو جنم دے سکتی ہے۔ اگر یہ موقف عملی پالیسی کی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ گزشتہ بحرانوں کے مقابلے میں ایک بڑی تبدیلی ہوگی، کیونکہ ماضی میں فوجی تصادم کی جغرافیائی حدود زیادہ تر مشرق وسطی تک محدود رہتی تھی۔ ایسی صورتحال یورپ کو بھی اس تنازع کے براہ راست اسٹریٹجک لائن کا حصہ بنا سکتی ہے۔ سب سے عام تبدیلی شاید کسی نئے میزائل سسٹم کی ممکنہ نقاب کشائی نہیں، بلکہ خود ایران کے دفاعی پیغام رسانی کے انداز میں آنے والی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تہران یہ اشارہ دینا چاہتا ہے کہ تنازع کے کسی بھی مستقبل کے مرحلے میں اس کا رد عمل اب روایتی میدان جنگ تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ واضح نہیں کہ آیا یہ بنیادی طور پر دفاعی حکمت عملی کا ایک ذریعہ ہے یا پھر جنگی اصولوں میں کسی وسیع تر تبدیلی کی پیش خیمہ ہے۔ تاہم ایک بات واضح ہے کہ یہ خطہ گزشتہ کئی برسوں کے مقابلے میں ایک انتہائی نازک سیکیورٹی صورتحال میں داخل ہو رہا ہے، جہاں ایک واحد اسٹریٹجک غلط اندازہ بھی اس بحران کو مشرق وسطی کی حدود سے کہیں آگے پھیلا سکتا ہے۔ ٹرمپ کے ماؤنٹ کولینگ کا پہلی بار عوامی سطح پر ذکر کرنے سے 2 دن پہلے ہی یہ زیر زمین مقام مغربی میڈیا رپورٹس، سیٹلائٹ تصاویر اور سیکیورٹی تجزیوں میں بار بار زیر بحث آ چکا ہے۔ یہ ترتیب ایک عام سوال کھڑا کرتی ہے: کیا واشنگٹن کسی فوجی حملے کے لیے رائے عامہ کو تیار کر رہا ہے یا وہ پہلے ہی اس کی کہانی تشکیل دے چکا ہے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ خود ٹرمپ کے بیانات میں ایک قابل ذکر تضاد سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کے پاس ایسی کوئی تصدیق شدہ انٹیلیجنس موجود نہیں ہے جو یہ ظاہر کرے کہ ایران نے اپنے سینٹریفیوجز ماؤنٹ کولینگ منتقل کر دیا۔ مگر اسی سانس میں ٹرمپ نے اصرار کیا کہ اس تنصیب پر جلد از جلد اور انتہائی شدت سے حملے کیے جائیں گے۔ فوجی روایات میں کسی آپریشن کے وقت اور ہدف کا عوامی سطح پر پیشگی اعلان کرنا انتہائی غیر معمولی ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کا مقصد خود اس آپریشن سے کہیں آگے تک ہو۔ اب ٹرمپ یا امریکہ کے 3 بیانیے ہیں اور ایک ہدف ہے۔ ماؤنٹ کولینگ کی اچانک اہمیت اختیار کرنے کی وضاحت کے لیے کم از کم 3 متضاد نظریات سامنے آئے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ حقیقی معنوں میں ایران کے جوہری پروگرام کے ان اہم ترین اجزاء میں سے ایک کو ختم کرنا چاہتا ہے جسے وہ آخری یعنی باقی ماندہ عنصر تصور کرتا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں مغربی میڈیا نے سیٹلائٹ تصاویر اور رپورٹ شائع کی جن میں اس مقام کی مضبوط قلعہ بندی پر زور دیا گیا اور اسے امریکی فوج کے ممکنہ اہم ترین اہداف میں سے ایک قرار دیا گیا۔ اس نقطہ نظر سے ماؤنٹ کولینگ پر حملہ محض اسی حکمت عملی کا تسلسل ہوگا جو پہلے دیگر ایرانی جوہری تنصیبات کے خلاف اپنائی جا چکی ہیں۔ دوسرا بیانیہ تیزی سے توجہ حاصل کر رہا ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر فوجی سے زیادہ سیاسی نوعیت کا ہے۔ اگر ایسا حملہ کیا بھی جائے تب بھی اسے تنازع کے خاتمے کے طور پر دیکھنا مشکل ہوگا۔ اب مرکزی مسائل ایران کے جوہری پروگرام سے کہیں آگے تک پھیل چکے ہیں، جن میں ابنائے ہرمز کی سیکیورٹی اور خطے کی وسیع تر حرکیات بھی شامل ہیں۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ماؤنٹ کولینگ پر حملہ تصادم کے ایک مرحلے کو تو ختم کر سکتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ بحران کو حل کر دے۔ یہاں سے ایک زیادہ بنیادی سوال جنم لیتا ہے: کیا ٹرمپ کو فوجی فتح درکار ہے یا سیاسی؟ حالیہ ہفتوں میں امریکی صدر بار بار اصرار کرتے رہے ہیں کہ ایران کے خلاف کارروائیاں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ اگر امریکہ آج ہی خطے سے نکل جائے تو ایران کو اپنی صلاحیتیں دوبارہ تعمیر کرنے میں 20 سے 25 سال لگیں گے۔
ایسی بیان بازی کسی میدان جنگ کے کمانڈر سے زیادہ ایسے صدر کی معلوم ہوتی ہے جو امریکی عوام کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تنازع کیوں جاری ہے اور یہ یقینی بنانا چاہتا ہے کہ اگر بالآخر وہ اسے ختم کرنے کا فیصلہ کرے تو اسے ایک کامیابی کے طور پر پیش کر سکے۔ اسی تناظر میں ماؤنٹ کولینگ وہی مقصد پورا کر سکتا ہے جو ماضی کی جنگوں میں بعض علامتی کارروائیوں نے سر انجام دیا تھا، یعنی ایک نمایاں فوجی اقدام جو مشن مکمل ہونے کا اعلان کرنے کے حالات پیدا کرتے، چاہے بنیادی اسٹریٹجک توازن میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی ہو۔ کیا ماؤنٹ کولینگ ایک دھوکہ ہے؟ تیسرا جو بیانیہ ہے یا منظر نامہ ہے، اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران ویسٹرن میڈیا نے مسلسل ماؤنٹ کولینگ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور اب ٹرمپ نے اس میڈیا بیانیے کو سیاسی پیغام رسانی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اتنی شدید توجہ کسی حملے کی تیاری سے کہیں بڑھ کر کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، یہ خود ایک دھوکہ دہی کی مہم کا حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ تاریخ میں ایسی متعدد فوجی کارروائیوں کی مثالیں موجود ہیں جن میں اصل ہدف کہیں اور تھا، جبکہ عوامی توجہ جان بوجھ کر کسی اور جانب مرکوز کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے بعض تجزیہ کار یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ماؤنٹ کولینگ پر اس قدر زور دراصل توجہ کو دیگر امکانات سے ہٹانے کے لیے ہو سکتی ہے، جن میں خفیہ آپریشنز، کہیں اور محدود نوعیت کے حملے یا انٹیلیجنس سرگرمیاں شامل ہیں۔ اس امکان کی نہ تو مکمل تصدیق ممکن ہے اور نہ ہی اسے یکسر مسترد کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ایک بات واضح ہے، جب امریکی صدر کسی فوجی کارروائی سے پہلے ہی اس کے بارے میں کھلے عام گفتگو کرتا ہے تو وہ محض ایک فوجی ہدف کی بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ دراصل یہ بھی طے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کارروائی کو ملکی عوام یعنی امریکی عوام، اتحادی اور مخالفین کس نظر سے دیکھیں گے۔ لیکن تہران کا جو رد عمل ہے وہ صرف فوجی جوابی کارروائی نہیں ہے، اس سے کہیں آگے چلا گیا۔ ایران کے اندر ہونے والی پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ماؤنٹ کولینگ پر کسی بھی ممکنہ حملے کو محض ایک فوجی معاملہ نہیں سمجھا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن ابراہیم رضائی نے اب یہ دلیل دی ہے کہ امریکی حملہ ایران کے جوہری نظریے میں تبدیلی کے لیے مضبوط جواز فراہم کر سکتا ہے اور جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT سے علیحدگی یا یورینیم کی افزودگی میں اضافے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تجاویز عملی ہیں یا جواز رکھتی ہیں، یہ اس تجزیے کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تہران کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ان کا سامنے آنا ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایران کا ممکنہ رد عمل روایتی فوجی جوابی کارروائی سے کہیں آگے جا سکتا ہے اور اس میں سیاسی اور جوہری پالیسی کے اقدامات بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ٹرمپ کو دراصل کیا چاہیے؟ وہ کیا مانگتا ہے؟ شاید موجودہ بحران کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اب اسے محض فوجی منطق سے سمجھنا ممکن نہیں رہا۔ اگر واشنگٹن کا واحد مقصد کسی ایک جوہری تنصیب کو تباہ کرنا ہوتا تو ہفتوں پر محیط میڈیا کوریج، سیٹلائٹ تصاویر کے اجراء اور بالآخر خود امریکی صدر کے عوامی اعلان کی کوئی خاص ضرورت نہ ہوتی۔ ان تمام پیش رفتوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماؤنٹ کولینگ کے خلاف کوئی بھی کارروائی اگر واقع ہو تو اس کا مقصد میدان جنگ کے ساتھ ساتھ عوامی تاثر کے میدان میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصل سوال شاید یہ نہیں کہ آیا امریکہ ماؤنٹ کولینگ پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کو ایک فوجی ہدف درکار ہے یا ایک ایسا سیاسی بیانیہ جو اسے جنگ ختم کرنے کا موقع فراہم کرے۔ اگر دوسری بات درست ہے تو ماؤنٹ کولینگ محض ایک جوہری تنصیب سے کہیں بڑھ کر وہ آخری پتہ ہو سکتا ہے جسے وائٹ ہاؤس سفارتکاری کی طرف واپسی سے پہلے میز پر رکھنا چاہتا ہے۔ ایک ایسا پتہ جس کی اصل قدر اس کی تباہی کے پیمانے میں نہیں بلکہ بعد میں بیان کی جانے والی کہانی میں پوشیدہ ہے۔ حالیہ فوجی اور سیاسی پیش رفتوں کا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تصادم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ تنازع کا جغرافیائی دائرہ وسیع ہو رہا ہے، نئے کردار اور ٹارگٹس سامنے آ رہے ہیں اور دونوں فریقین کے آپریشنل انداز میں پہلے مراحل کے مقابلے میں تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ یہ پیش رفتیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ اگر
موجودہ رجحانات جاری رہے تو یہ خطہ تصادم کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے ابھرتے ہوئے 7 مختلف رجحانات رکھتا ہوں۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ امریکہ نے اپنی فوجی کارروائیوں کا دائرہ ایران کے ساحلی علاقوں سے آگے بڑھا دیا ہے اور اب ایرانی سرزمین کے اندرونی حصوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ رجحان بتدریج شدت اختیار کرنے کی توقع رکھتا ہے اور رپورٹس کے مطابق نئے اہداف میں لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس، ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز اور منتخب فوجی تنصیبات شامل ہیں۔ دوسرا نقطہ، جواب میں ایران نے بھی امریکی مفادات اور اثاثوں کے خلاف اپنے حملوں کو پیمانے اور مہارت دونوں کے لحاظ سے وسعت دی ہے۔ کویت، بحرین، عراق اور قطر میں کارروائیوں کے علاوہ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر بھی توجہ بڑھتی جا رہی ہے، جو گزشتہ 40 روزہ تنازع کے دوران دیکھے گئے آپریشنل انداز سے آگے کی جانب ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ حالیہ دونوں تنازعات میں پہلی بار شام میں امریکی مورچوں پر بھی حملے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ تیسرا رجحان یا تیسرا نقطہ کیا ہے؟ اردن پر بڑھتی ہوئی توجہ دراصل ایران کی جانب سے تنازع کے بعد کے مراحل میں اسرائیل کے خلاف زیادہ شدید اور درست حملوں کے لیے آپریشنل تصورات کی تیاری اور آزمائش کا حصہ ہو سکتی ہے۔ چوتھا نقطہ، حالیہ ہفتوں میں ایران نے عراق کے کردستان خطے میں دہشت گرد گروہوں کے مورچوں پر بڑھتی ہوئی توجہ مرکوز کی ہے۔ میزائل اور ڈرون حملوں کے ساتھ ساتھ خطے کے اندر گہرائی تک سنگین کارروائیوں میں ملوث افراد کو ختم کرنے کے لیے خصوصی آپریشنز بھی کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ان کارروائیوں کا دائرہ کار اور شدت حالیہ برسوں کے مقابلے میں غیر معمولی رہی ہے۔ پانچواں نقطہ یا پانچواں منظرنامہ، خلیج فارس میں ایران کی بنیادی توجہ اب تک کویت اور بحرین پر مرکوز رہی ہے۔ کویت کے معاملے میں یہ توجہ محض امریکی افواج کی موجودگی سے منسوب نہیں کی جا سکتی۔ تہران کے نقطہ نظر سے ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے والی امریکی کارروائیوں کا ایک بڑا حصہ کویت میں موجود صلاحیتوں اور تنصیبات کے ذریعے انجام دیا گیا ہے۔ کویت نے عملی طور پر اپنے انفراسٹرکچر اور علاقے کا بڑا حصہ امریکی فوج کے لیے دستیاب کر رکھا ہے، جس نے ایرانی فوجی حکمت عملی میں اسے خصوصی اہمیت دے دی ہے۔ خلیج فارس کی عرب ریاستوں میں سے بعض حکومتیں جیسے قطر اور سعودی عرب نے وقتاً فوقتاً امریکہ کو اپنی تنصیبات کے استعمال پر کچھ حدود عائد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم کویت اور بحرین کو ایران مختلف نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ ان کے واشنگٹن کے ساتھ سیکیورٹی کے تعلقات کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ تہران کے نقطہ نظر سے کوئی بھی ملک جو اپنے علاقے یا انفراسٹرکچر کو امریکی فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے دیتا ہے، وہ ایران کی دفاعی حکمت عملی کے ایکویلنٹ یا اس لائن کا حصہ بن سکتا ہے جہاں پر ایران نے جوابی حملے کرنے ہوتے ہیں۔ ایران کے رد عمل کا دائرہ کار غالباً امریکی فوجی کارروائیوں کی نوعیت اور پیمانے کے مطابق ہی رہے گا۔ اگر تنازع مزید وسعت اختیار کرتا ہے تو متحدہ عرب امارات پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے اندر مزید مقامات ممکنہ ٹارگٹس بن سکتے ہیں۔ قطر اور عمان کو بھی امریکی فوجی کارروائیوں میں ان کی شمولیت یا معاونت کی نوعیت کے مطابق نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ابھرتے ہوئے رجحانات میں چھٹا نقطہ یہ ہے، بحیرہ احمر اور ابنائے باب المندب میں، جس کو حوثی کہہ رہے ہیں، ان کی جانب سے رپورٹس کے مطابق سعودی عرب پر حملے اور اسٹریٹجک طور پر باب المندب کی بحری گزرگاہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے نقل و حرکت اور تیاریاں شروع کی جا چکی ہیں۔ جیسے جیسے تنازع وسعت اختیار کرے گا، یہ محاذ ایک بڑے نازک نقطے کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ اور ساتواں رجحان یہ ہے، جو کہ آخری ممکنہ رجحان ہو سکتا ہے، اسرائیل امریکی فوجی ساز و سامان اور اسلحے کی تنصیب کا مرکزی سینٹر یا نقطہ بن چکا ہے۔ جیسے جیسے اسرائیل کے اسلحہ خانے کو تقویت دینے کی کوشش جاری ہیں اور اس کی ٹارگٹ لسٹ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، اگلے مرحلے میں اسرائیل کی زیادہ براہ راست شمولیت کے امکانات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ تمام پیش رفتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اگر موجودہ رجحانات برقرار رہے تو یہ تنازع جغرافیائی طور پر مزید وسعت اختیار کر سکتا ہے، جس میں مزید کردار اور نئے محاذ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح یہ خطہ یعنی مشرق وسطیٰ ایک اور زیادہ غیر مستحکم اور نتیجہ خیز دور کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔